1917 میں جب امریکہ نے پہلی عالمی جنگ میں قدم رکھا، ایک فوجی دستہ تشکیل دیا گیا جو امریکی تاریخ کی سب سے نظر انداز مگر طاقتور ابواب میں سے ایک رقم کرنے والا تھا۔ یہ تھے ہارلم ہیل فائٹرز۔ کچھ نے انہیں مردانے برونر کہا اور کچھ نے بلیک ریٹلز، مگر تاریخ انہیں سب سے زیادہ ہارلم ہیل فائٹر کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ ایک ایسا نام جو یورپ کے خندقوں سے گونجتا ہوا ان لوگوں کے دلوں تک جا پہنچا جنہوں نے سچی بہادری دیکھی۔ سرکاری طور پر نیو یارک آرمی نیشنل گارڈ کے 1369ویں انفری ریجنٹمنٹ کے نام سے منسوب ایک مکمل طور پر سیاہ فوم دستہ تھا جو بہادر افریقی امریکی مردوں پر مشتمل تھا جنہوں نے ایک ملک کے لیے لڑنے کا رضاکارانہ خدمات پیش کی جو انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھتا تھا۔ ان کا نعرہ ان کے جذبے کی طرح شدید اور اٹل تھا۔ مجھ پہ پاؤں نہ رکھو، خدا کی قسم چلو۔ یہ الفاظ صرف جنگ میں نعرے نہیں تھے بلکہ ہر گولی جو انہوں نے چلائی، ہر خندق جو انہوں نے سنبھالی اور بھائی جو انہوں نے دفنایا، اس میں جیتے گئے۔ میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ لڑ رہے تھے، نہ کہ جرمنی کے خلاف بلکہ اپنے ہی وطن امریکیوں کے تعصب کے خلاف۔ سفید فوم فوجیوں نے ان کے ساتھ مل کر لڑنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اعلیٰ کمانڈر نے انہیں فرانسیسی فوج کے حوالے کر دیا جنہوں نے ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا، نہ کہ سیاہ فوموں کے طور پر بلکہ جنگجوؤں کے طور پر، اور جنگجو وہ واقعہ تھے۔ ہارلم ہیل فائٹر نے کسی بھی دوسری امریکی دستے سے زیادہ مسلسل 191 دن تک فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی۔ انہوں نے خندقوں کی کیچڑ چوہوں اور مسلسل گولہ باری اور زہریلی گیس کا مقابلہ بغیر آرام، بغیر شکایت اور بغیر پسمانی کے کیا۔ انہوں نے ایک انچ زمین بھی نہیں گنوائی۔ ان میں سے کوئی بھی کبھی قید نہ ہوا، نہ ان کی شہرت تیزی سے پھیلی، نہ صرف ان کی فرانسیسی ساتھیوں میں جنہوں نے انہیں فرانس کا اعلیٰ ترین فوجی کا اعزاز کروا ڈی کیئر سے نوازا، بلکہ جرمنوں میں سے جو ان کے ساتھ ان سے خوف زدہ تھے۔ مگر وطن واپسی پر امریکہ میں ان کے لیے کوئی پریڈ، کوئی تغمے، کوئی یادگار نہیں تھی، بلکہ خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو اس ملک سے آتی ہے جو اپنے ہیرو کو مکمل طور پر تسلیم کرنے سے گریزا تھا۔ یہ مرد فاتح سپاہیوں کی طرح نہیں بلکہ دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح واپس آئے، ایک بار پھر اس تلخ سپاہی کا سامنا کرتے ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سماج میں مساوات میں تبدیل نہ ہوئی، مگر وہ تسلیم کرنے کے لیے نہیں لڑے۔ وہ لڑکے کیونکہ وہ خود سے زیادہ بڑی کسی چیز پہ یقین رکھتے تھے، آزادی کے خیال پر، ایک بہتر امریکہ کی امید پر، جہاں تک کہ جب وہ امریکہ پر یقین نہیں رکھتا تھا ان کی رائفلیں خاموش ہو گئی، مگر ان کی میراث ہر اس نسل کی بلند آواز میں گونجتی ہے جو ان کی کہانی سنتی ہے۔ ہارلم ہیل فائٹر صرف سپاہی نہیں تھے، وہ اٹل عزم، نفرت کے سامنے وقار اور بغیر صلہ قربانی کے نشان تھے۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ سچی بہادری تالیوں کے طلبگار نہیں ہوتی اور سچی حب الوطنی قبولیت پر منحصر نہیں۔ بھولے ہوئے ہیرو تھے مگر اب نہیں۔ آج ہم انہیں نہ صرف جنگجو کے لیے یاد کرتے ہیں جو انہوں نے سمندر پر لڑی، بلکہ اس جنگ کے لیے جو انہوں نے وطن میں جاری رکھی۔ اس کہانی سے صرف پہلی عالمی جنگ نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ اس ملک کے وفادار رہنا کیوں ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ وفاداری نبھانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ ایک ساتھ دو جنگجو کی کہانی ہے، ایک غیر معمولی دشمنی کے خلاف اور ایک گھریلو ناانصافی کے خلاف۔ یہ خون، بہادری اور خاموشی کی کہانی ہے، ایک کہانی جو ہمیں سنانا چاہیے، ایک کہانی جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں نہ صرف ان کی بہادری کے لیے بلکہ اس امید کے لیے جو انہوں نے ہمارے دلوں میں جگائی، ایک بہتر سے زیادہ منصفانہ دنیا کی امید۔